الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ الممتحنہ شروع کر رکھی ہے اور کل ہم نے آیت نمبر 4 کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا، وہ ساری آیات ہینڈ آؤٹ کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اب ہم اگر دیکھیں کہ نہیں سلائی تو لکھ رہا ہوں۔ ذرا اپنے مائک بند کر دیں کیونکہ اس سے بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں اس آیت کے آخر میں، آیت نمبر 4 کے آخر میں ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم نے کی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمائی۔ بہت اہم آیت ہے۔ ذرا آپ اگر غور کریں نا، قرآن بڑی اسپیشل توجہ چاہتا ہے، اور بڑا غور و فکر کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرامین کی حکمتیں نظر آتی ہیں۔ مثلا اب دیکھیں نا، ایک طرف تو اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ سارے اپنی برادری سے، جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں ان سب سے انہوں نے اعلان برات کیا اور کہا کہ دوستی ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو۔ یہ بات ذرا نوٹ فرمائیں۔ ہم معمولی قدم اٹھانے پر 1000 دفعہ سوچتے ہیں، یہاں دیکھیں پورے خاندانوں سے، برادری سے اور ان کے بتوں سے برات کا اعلان، اور اس پہ ڈٹ کے جم کے۔ تو اصل بات جو ہے یہاں، یہ جو آخر میں دعا آئی ہے، یہ ہجرت کے مرحلے کی دعا ہے، اور یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر فرمائی، اور اسی قسم کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ وجہ کیا ہے بلا؟ دیکھیں نا آپ ذرا الفاظ پہ، ربنا علیک توکلنا، اے اللہ ہمارا بھروسہ اور توکل صرف آپ پر ہے، نہ ہمارا ان کافر برادریوں پر ہے، نہ ان بتوں پر ہے، کسی پر بھی اعتماد نہیں، صرف اور صرف مکمل اعتماد اور بھروسہ آپ پر ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو دل میں اگر پختہ ہو تو انسان پھر وہی الفاظ کہتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے۔ تو پہلی بات کہ توکل کس پہ ہونا چاہیے، بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ رب پہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کو، خاص کر کافروں کو، منافقوں کو، اللہ سے پھرے ہوئے مسلمانوں کو آج اللہ پر توکل نہیں ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ذلت اور پستی کس طرح مسلط ہے ہمارے اوپر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بھروسہ اور یہ توکل کرنا کہ رب کے ساتھ تعلق، اسی کے حکم کی، احکامات کی فرما برداری، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا، یہی میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے۔ وَإِلَيْكَ نَبْنَا، اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، ہر معاملے میں رہنمائی آپ سے لیں گے۔ ذرا غور فرمائیں، پہلا ہے توکل، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور تیسرا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور پلٹنا بھی آپ ہی کی طرف ہے۔ یہ آخرت کا یقین ہے، یہ آخرت کی یاد دہانی ہے بندے کو کہ بندے، تو نے جو سب سے بڑا مشکل مرحلہ تیرا ہونا ہے نا، وہ یہ کہ اس دنیا کے بعد جب تمہیں موت آئے گی اور پہلا سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا برباد تباہ ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکے گا تو تم سب اٹھ کے اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے، وہاں تمہیں حساب دینا ہے۔ یہ ہے وہ مرحلہ
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یہ جتنا یقین ہوگا اس بات کا، دنیا میں انسان ہر عمل بڑا سوچ سمجھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے گا۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور اس دعا کو ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے کہ 3 کام جس مومن کے اندر ہوں، کہ وہ اللہ کا پر کامل بھروسہ ہو اس کا، اسی کی طرف رجوع کرے معاملات اور حالات میں، وہیں سے رہنمائی لے، اور تیسری بات اس بات کا یقین رکھے کہ دنیا کا ہر عمل میں نے اپنے رب کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ تو یہ دعا آپ نے دیکھا کہ آخر میں چند لفظ الفاظ ہیں، لیکن کس قدر جامع ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ اس کے بعد اب آ جائیں آیت نمبر 5 پر۔ اچھا، یہ جو ذرا یہاں اور 2-3 نقطے بڑے نوٹ کرنے کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی نیک ارادہ ہو، وہ ارادہ کب مکمل ہوگا، اس ارادے میں ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب اللہ کی مدد شامل ہو، جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت شامل ہو۔ لہذا بندے کا فرض ہے کہ ہر کام، ہر ارادے میں اس کا توکل اور اس کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو سرخرو اس کا مالک کرتا ہے، اور سرخرو ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرائط رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اسی کے احکامات کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے رب کی طرف پلٹنا ہے، اللہ ان کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ یہ چیز آج کی دنیا میں آپ دیکھیں، رب تاریخ میں بڑے بڑے موقع آتے ہیں جہاں انسان کو اس چیز کا ثبوت ملتا ہے، لیکن انسان اپنے محدود عقل کی وجہ سے، محدود ذہن کی وجہ سے، اور دنیاوی مفاد اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل کر اس حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ آپ افغانستان میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی ہے، کیونکہ ان کا بھروسہ تھا اور وہ اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ ہم نے آخرت میں۔ تو دیکھ لیں، بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں، امریکہ ہو، نیٹو ہو، مسلمان، جاہل مسلمان ہوں، حکومتیں ہوں، سب نے شکست کھائی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں آیت 5 پر، اور یہ اسی گزشتہ دعا کا حصہ ہے جو اوپر آپ نے آیت نمبر 4 میں دیکھی ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، پہلی بات۔ دوسری بات، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے۔ تیسری بات، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی زبردست غالب ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔ ذرا دعا کی پھر بڑی دعا کے اندر وسعتیں ہیں، اگر غور سے اگر ہم دیکھیں تو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے ایک فتنہ نہ بنانا۔ یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، یہ فتنہ کیا چیز ہے؟ جی جیسے کہ ہمارے اعمال بھی ان جیسے نہ ہو جائے، ہم نہیں ان نہیں کی نہیں پیروی۔ نہیں 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 نہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کافروں، سنیں غور سے، کافروں کو فتنہ نہ بنانا کہ ان کی اذیتوں، کافر جو انہیں اذیتیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب برات کا اتنا بڑا اعلان کیا تو پھر وہ کافر ضرور یقیناً اذیتیں دیتے ہیں، اور وہ اذیتیں یہاں فتنے سے مراد وہ اذیتیں ہیں جو کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو دی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات، ان اذیتوں اور ان فتنوں سے کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ۔
اللہ اور تعالیٰ اور سنیں، دیکھیں، دعا کو دیکھیں اور حضرت بصیرت دیکھیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، تو ان فتنوں سے بھی، ان اذیتوں سے، ان تکلیفوں سے وہ جو پہنچائیں گے، اس سے بھی مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ اللہ ہی سب فتنوں سے بچاتا ہے، اللہ ہی انسان کو کامیاب کرتا ہے. واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے. یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ ہماری کمزوریاں اور ہمارے گناہوں کو بخش دے سابقہ، اور ہمیں وہ طاقت اور قدرت دے کہ ہم ان کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیں. انک انت العزیز الرحیم العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی زبردست غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اچھا، اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہاں دو صفات لائی گئی ہیں، العزیز اور الحکیم. ان کا تعلق کیا ہے اس آیت کے مفہوم سے؟ یہی فہمیں. دیکھیں، یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو قرآن مجید میں بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کی صفات آئی ہیں آیت کے آخر میں، اور اس آیت کے مفہوم سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. تو کیا تعلق ہے یہاں العزیز اور الحکیم کا آیت کے مفہوم سے؟ جلدی بتائیں. شاید ان کی اذیتوں پر صبر دے دے، اور سابقہ جو ہم گناہ کر چکے ہیں اس پر ہمیں معاف کر دے. تو ہی زبردست حکمت والا. یہ پچھلی آپ دعاؤں دیکھیں، اس طرح آپ وہ آیت کا مفہوم، آیت کا ترجمہ مت کریں. یہاں العزیز کیوں آیا ہے؟ کافروں کو فتنوں سے بچانے والا تو ہی زبردست مالک ہے. سر جی، اللہ کافروں کو فتنوں سے بچانے کی طاقت اللہ کے پاس ہی ہے سر. ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اب جب وہ غلبہ دیتا ہے، جب وہ غالب ہماری پشت پر ہوتا ہے، کافر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہاں العزیز کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اور قدرت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اسی سے مانگنا چاہیے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے، کافروں کے اذیتوں سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے. اور الحکیم، آپ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. یعنی اگر فیصلہ ہمیں ٹھیک، ہمارے محدود عقل کو فیصلہ جو ہے وہ بھلے سے ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن وہ فیصلہ عین حکمت کے مطابق ہے، عقل و دانش مندی کے مطابق ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی تربیت دینا چاہتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچا کے ہمیں معاف کر دیتے ہیں اور ہم پرامن ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے معترف ہوتے ہیں یا نہیں؟ بہت اہم چیزیں ہیں. جس ڈیپتھ میں آپ سمجھیں گے، اسی ڈیپتھ سے اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مزید پکا اور پختہ کر دے گا. تو یہ تھی آیت اور اس کی یہ تفصیل. کوئی سوال ہو آیت 5 کے بارے میں؟ اب سنیں بات، اگلے آیت 6 پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے یقیناً اس ایک بہترین نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں. نمبر 2، والیوم الآخر، اور آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، جو ان کافروں کو دوست بنائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت غنی اور اس کی تعریف کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے. وہ بے پرواہ ہے. یہ تمہاری ضرورت ہے کہ اس اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرو، پکا سچا ایمان لے کے آؤ، توکل اسی پہ کرو، امیدیں اسی سے وابستہ رکھو. اب یہاں ایک بہت اہم بات آئی ہے
اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسوہ ابراہیمی ہے نا، اس پر عمل کون کرے گا؟ جس کے اندر دو صفات ہوں گی۔ پہلی صفت کیا ہوگی؟ جو ساری امیدیں کس سے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کامیابی ہو دنیا کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ سے آخرت کی کامیابی ہو، اس سب کا سارے کا سارا وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب میں اپنی امیدیں ایک اللہ سے وابستہ رکھوں گا، کیونکہ طاقت، قدرت، اختیار، فیصلے اسی کے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے جتنے حکمران ہیں، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، جتنے قانون نافذ ہیں وہ اللہ کے قانون نہیں ہیں۔ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں ظلم سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری دونوں ہمارے اس سے بھر گئی ہیں فساد سے۔ وجہ بالکل یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ سے امیدیں نہیں ہیں۔ یہ جتنے تبصرے ہیں نا، اگر آپ سنیں، میں نے آج تک مجھے حسرت رہی ہے کہ کوئی تبصرہ نگار، کوئی میڈیا کا بندہ یہ کہے کہ ہماری ساری برائیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ وہی جمہوریت کی رٹ، وہی دنیا کی عقل اور وہی دنیا کے منطق، وہی فلسفے۔ بھائی انہی فلسفوں نے تو ہمیں یہاں لا کے چھوڑا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے وَإِلَيْكَ أَنَّبْنَا، تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اور اب بھی نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فرما دیا غنی حمید ہے۔ وہ تو اس نے حق ادا کر دیا اپنی رحمتوں کا کہ اس نے قرآن اور نبی بھیج کر قرآن کی بھی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ آج بھی ہمارے پاس بالکل من و عن وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ آج میرا اور آپ کا ایک ہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تھا کہ امیدیں بھی اللہ سے، اور امیدیں اس وقت جب ہم اس کے حکم کے مطابق چلیں۔ لہٰذا یہاں دیکھیں بڑا گہرا تعلق بتا دیا کہ اس اسوہ ابراہیمی ہو یا اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یہ وہی لوگ اس پہ چلیں گے جن کی امیدوں کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ ہے، اور نمبر دو جو یوم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا پر۔ اب آپ اور میں اس آئینے میں اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھ لیں، کیا ہماری امیدوں کا مرکز و محور صرف اللہ تعالیٰ ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، دنیا کو اس لیے دنیا اور آخرت کے مقابلے میں ہم ہمیشہ دنیا کو ترجیح نہیں دیں گے، آخرت کو ترجیح دیں گے۔ اگر یہ چیز ہے کہ بندے کے نزدیک یہ دو کرنے کے کام ہیں، ایک کہ وہ امیدیں اللہ تعالیٰ سے رکھے، نمبر دو آخرت میں کامیاب ہو، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اسوہ ابراہیمی اور اسوہ محمدی کو اپنا لے۔ اگر اس کو نہیں اپنایا، تاریخ آج گواہ ہے، ہم نے اس اسوے کو چھوڑ دیا ہے اور ذلتیں اور پستیاں دیکھ لی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سارے ملک مغرب کی طرف بن جائیں، تو وہ مغرب کی ساری گندگیاں، وہ معاشرتی، معاشی، سیاسی، جس سے وہ خود پریشان ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے بھی پاکیزہ ہوں، انسانوں کے کردار، افعال، اخلاق اور اعمال پاکیزہ ہوں، اور ہماری سیاست بھی صاف اور ستھری ہو، عدل کا نظام ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ لیں، یہ پلے باندھ لیں، اس کی طرف ہم آنے سے کتراتے ہیں۔ جب یہ رویہ ہوگا تو یہ ایمان کے برخلاف رویہ ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی یہ پیچھے جو آیت ہے، آیت نمبر 5 میں فتنے کا ذکر آیا ہے، تو جی سر جی آج تو دور ہی فتنوں کا ہے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो दुआ है, अल्लाहुम्मा वाइदा रद्दा फितनतन फी कौमी फतवफ़नी गैर मफ्तून, वो हम भी ये फिर दुआ करें? दुआएं जरूर करें, लेकिन दवा के बगैर दुआ का कोई असर नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह में बैठ के दुआएं सिर्फ नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मैदान में आप देख लें, मक्की दौर हो या मदनी दौर हो, दुआ उस वक्त कारगर होती है जब हम उसके लिए साथ दवा का मुकम्मल बंदोबस्त करें, और दवा वही होनी चाहिए जो अल्लाह ने सजेस्ट की है। सिर्फ दुआएं मांगने से कुछ नहीं होता। आज भी देखें, हज का मौका है, आप जाके देख लें किस कदर लोग दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन वो दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती कि वहां अमल का जज्बा गायब है, और सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होता। हाँ, कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर काइंडली ये फितना और आजमाइश में डिफरेंस बता दीजिए, इनको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखें, यहाँ आपको देखना होगा कि आयत का सियाक व सबाक देखना होगा। यहाँ काफरों के हवाले से फितने की बात है, और उनसे जब बाइकाट करेंगे जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, तो फिर वो आपको अजियतें देंगे। तो यहाँ फितने से मुराद काफरों की दी हुई अजियतें हैं जब आप उनसे बरात का ऐलान करते हैं। हर जगह फितने का लफ्ज़ जो है वो उसका मानी का तयन उसका सियाक व सबाक करेगा। इसीलिए कुरान की आयत को बड़े गौर से समझना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो अल्फाज हैं उनका मानी हम सियाक व सबाक से समझें। बात क्लियर है? सर जी, हम लोग किस तरह निकल पाएंगे इन लोगों से? किस तरह निकलेंगे? इतना अपने आप को फंसा लिया है, किस तरह निकलेंगे? हमारे हमारे करतूत आज कुरान से को तो नहीं, पढ़ते ही नहीं। आप गौर फरमाएं, हमने अल्लाह ताला से धोखा डे वन से किया, जिस दिन से ये मुल्क बना है, कि हमने लिया मुल्क अल्लाह ताला के कानून को नाफिज करने के लिए, और उसी को कानून को दूर रखने के लिए हमने हर तागूत का सहारा लिया। लिहाजा आज इस हालात में जिसमें हम घिरे हुए हैं, हमें अल्लाह ताला को इनका हिसाब नहीं देना, हमें अपना हिसाब देना है। हमारे पास कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है। इसी कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखें। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी इस्तिताअत मुमकिन है, जितना इनसे बच सकते हैं बचें, और अल्लाह ताला की इताअत का हक अदा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हक अदा करें। आज इस दौर में आप, इसी दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साहबा से कहा, कुछ लोग होंगे जो मुझे बहुत ज्यादा अजीज होंगे, सहाबा परेशान हो गए कि भाई जाने और माल तो हमने निछावर की हैं, तो कौन लोग होंगे? तो आपने फरमाया कि यही फितने वाले दौर के लोग होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखते होंगे, और उसके मुताबिक, उसी की दी हुई शरीयत के मुताबिक। तो ये हमें फिक्र आज लाहक होनी चाहिए कि हम, अल्लाह ताला हमें उनमें से करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन अजीज हों। बात समझ आई है नहीं आपको? जी, जज़ाकल्लाह। तो आप ये देख रहे हैं, ये दुआएं कितनी लाजवाब हैं। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफर। जब आप काफरों का बाइकाट करेंगे, उनके बुतों को बुरा भला कहेंगे, वो आपको अजियतें देंगे, तो अल्लाह उसका भी डिफेंस कौन है? अल्लाह ताला। वग़फिर लना रब्बना, और अगर हमसे कोई उसमें कोताहियां और खामियां हो जाएं तो ए अल्लाह उनको बख्श देना। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। क्यों? आप मदद भी करने का अख्तियार आपको है, गालिब भी आप हैं। आप जब हमारे, उनके मुकाबले में हमारे ताईद और नुसरत हमें हासिल होगी, हमें कोई परवाह नहीं है उनकी, और आपके हर फैसला हिकमत पर है। ये एक बात बड़ी अच्छी तरह समझें, हमें जब तकलीफें आती हैं ना, तो हम बिलबिला उठते हैं,
اور نعوذ باللہ ایسے الفاظ کہتے ہیں جو اللہ کے بارے میں نہیں کہنے چاہیے۔ دیکھیے، اگر مجھے کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے تو حالانکہ میں بالکل حق پر تھا، تو مجھے بالکل یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکمت بھرا فیصلہ ہے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسے مراحل سے گزارنا چاہتے ہیں کہ ان تکلیف میں مجھے صبر کا پوری طرح پھل ملے گا، اور آخرت میں دنیا میں کامیاب رہوں گا، کیونکہ میرے اندر وہ اب صبر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور آخرت میں مجھے جنت ملے گی۔ لہذا سر بہت سکون آ جاتا ہے جب آپ یہ سوچتا ہے نا کہ صبر کریں اور بس یہ اللہ کے فیصلے ہیں، بہت بہت سکون آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ ٹھیک فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہی فیصلے انسان کو بہترین سیرت اور کردار کا حامل بناتے ہیں جب ان پر عمل کرتا ہے۔ مال ملتا ہے تو کہتا ہے میرے رب کا احسان، اسی کے کرم، وہ شکر کے جذبات سے، وہ بہت شکر کے جذبات اس کے دل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے بھلا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ شکر کا انتہائی شکر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بتائیں آپ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، شکر کے سارے احسان اور ان کا دل میں اعتراف، اس کا نتیجہ عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں میں سے ہو جا، اور اس کا ثبوت تم نے اللہ کی عبادت ہے۔ اور جب وہ صبر کرتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دو جنہوں نے صبر کیا ہے نا۔ اور حدیث میں تو کہا کہ مومن کا یہ معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اور یہ صرف مومن کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جب اس کو نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے احسان پہنچتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ مومن کے ساتھ صرف معاملہ ہے۔ کون سا مومن؟ وہ جو صحابہ اور صحابیات جیسے ایمان والے لوگ ہیں، آج بھی ہیں لیکن بڑی تعداد میں کم ہے۔ سر جی، میں نے ایک دن خواب میں دیکھا تھا اور میں بڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو کہ قرآن کے لفظ مٹ جائیں یا قرآن اٹھا لیا جائے، تو ایک دم میں بکھلا کے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ یہ کیا دیکھا میں نے۔ تو میں نے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے اپنے سارے بچوں کو بھی کہا کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، کہ فتنوں کا دور آ رہا ہے۔ تو میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی، کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ نے ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کا دور ہوگا نا تو ان فتنوں سے بچنے کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہوگا۔ یہ بالکل حدیث کہیں تو میں آپ کو بھیج دوں گا کہ آج جس فتنوں کے دور میں ہم ہیں اس سے بچنے کا واحد ذریعہ قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوابوں کے ذریعے اور کئی ذرائع سے ان کو یہ بات ذہن میں تازہ کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اچھا، اب ذرا یہاں دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو کوئی اس سے منہ موڑ لے گا نا، اعراض کرے گا۔ کس سے اعراض کرے گا؟ پیچھے آپ نے دیکھا ہے 2 چیزوں سے، ایک ہے اللہ تعالیٰ سے ہی امیدیں رکھے، اور دوسرا آخرت کو ترجیح دے، آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، بے پرواہ ہے، پھر اس کو آپ کو آخرت امیدیں اسی سے وابستہ کرنا، اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے آپ کو قرآن و سنت کا دلیل آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ یہ لیں، اس پہ عمل کریں، یہ
اللہ سے امیدیں رکھیں اور آخرت کے لیے کوشش کرتے رہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اللہ غنی ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ بے پرواہ ہے۔ کیوں؟ اس کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اس کا احسان ہے کہ اس نے بندوں کو ایمان کی وجہ سے وہ درجے دے دیے۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور اگر منہ موڑیں گے تو پھر وہ بہت ہی بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ حمید کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح اور حمد نہ کر رہی۔ قرآن خود کہتا ہے، میں نے آیات آپ کو لکھوا دی ہیں، کہ اللہ تعالی کائنات کی ایک ایک چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، وہ اعلان کر رہی ہے اپنے حال سے بھی، اپنی زبان سے بھی کہہ رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق، مالک، رازق بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کی کمزوری، نقص، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ اگر آپ نے اس کی پرفیکشن کو دیکھنا ہو تو میرے حال کو دیکھیں، یہی چیزیں، یہی ان کا حال ہے۔ دیکھیں نباتات کو دیکھ لیں، جمادات کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، پودوں کو دیکھ لیں، پوری کائنات کو دیکھ لیں۔ اچھا، یہ آپ کا موبائل مائک آن ہے، پلیز بند کریں۔ اچھا، یہ تھی آیت 5، بڑی ساری آیت 6۔ کوئی سوال ہو آپ کا آیت 6 کے بارے میں؟ اب ذرا اگلی آیت 7 دیکھیں، کمال ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی کو اس وقت بشارتیں دے رہے ہیں۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے، ان میں محبت پیدا کر دے۔ اب ذرا دیکھیں مسئلہ کیا ہے۔ اس وقت یہ آیت ممتحنہ آپ پڑھ رہے ہیں سورت، کہ کافروں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حاتم بن ابی بلتہ نے جو حرکت کی ہے، یہ کوئی ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ آپ ان لوگوں سے دلی دوستیاں کر رہے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، اور آپ کو نکالا، اور آپ کے لیے ہر برا خیال رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی طرح ان سے بائیکاٹ کرو، مکمل برات کا اعلان۔ اب جب آپ مکمل برات کا اعلان کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس مکمل برات کے اعلان کے بعد بڑی مشکلات اور تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ آپ ان لوگوں سے جو آپ کے رشتہ دار، عزیز، سب ان کے ساتھ آپ نے قطع تعلق کر لیا۔ اب رب کہہ رہا ہے، اور تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان دوستی ہو جائے۔ کیوں؟ انسانوں کے دل رب کے قبضے میں ہے۔ بھلا یہ یہ اصل میں تو بشارت ہے نا، بھلا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جب یہ بیان ہوا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ سر یہ کہ اللہ کی خاطر جو اہل ایمان نے یہ جو اپنے بہن بھائی اور سب کو جو چھوڑا ہے، تعلق توڑا ہے، یہ بہت سخت کام ہے، لیکن یہی لوگ بعد میں ایمان لے آئیں گے بہت، تو پھر آپ کے آپس میں وہ دوستی ہو جائے گی اور وہ دشمنی دوستی میں آپ بدل فتح جائے گی۔ مکہ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ فتح ٹھیک مکہ کا مکہ ہو گئی، اللہ فتح تعالیٰ اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھ لیں، وہ سارے بہن بھائی جن سے انہوں نے قطع تعلق کیا تھا اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر دی، اور وہ پھر بالکل بہن بھائی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح بشارت دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان دوستی ہو جائے۔ آج دشمنی ہے، اللہ کے کہنے پر تم نے دشمنی کی نا، کہ ان کے دل ایمان کی طرف نہیں پھرے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ بائیکاٹ کر دیں، بالکل اسی طرح بائیکاٹ کریں جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا۔ اور وہ اللہ کل چاہے گا تو یقیناً تمہارے، اور یہی وہ فتح مکہ کا موقع تھا
کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے، اور ان کی نظروں میں جو دین میں داخل ہو رہے تھے نا، بڑے عظیم لوگ تھے وہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دور میں دین میں داخل ہوئے اور مصیبتیں برداشت کی۔ اللہ کے کاموں میں بڑی حکمت ہے۔ اس ہجرت نے حضرت عمر جیسے آدمی کا دل موم کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ میری عزیزائیں اور رشتہ دار جو ہیں وہ ہجرت کر رہی ہیں حبشہ کو، اس وقت ان کے دل پر بڑا اثر ہوا، اور وہ ایک نقطہ تھا کہ وہ اسلام لانے میں ممد و معاون ثابت ہوا۔ ذرا نوٹ کریں، یہ اللہ کے کاموں میں بڑی حکمتیں ہیں۔ وہ جو حکم دیتا ہے نا، اس حکمت میں سراسر ہمارے لیے بہترین حکم ہے۔ ہم چپ کر کے بلا سوچے سمجھے بلا چون چرا اس پہ عمل کرتے تھے، اور پھر دیکھیں کہ وہ رب کس طرح، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 7 میں کیا بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور دیکھیں، ذرا نوٹ کیا کریں، یہ آپ کو بہت ضروری ہے قرآن کے طالب علم کے لیے۔ پہلے فرمایا آخر میں واللہ قدیر، یہ اختیار اور قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آج جن سے تم بائیکاٹ کر رہے ہو، برات کا اعلان کر رہے ہو، وہ تمہارے دشمن ہوں گے، لیکن کل وہی لوگ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس یہ قدرت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت اس کی ہے۔ اور دو صفات اور آئیں، واللہ غفور الرحیم۔ اچھا، یہاں اس کا کیا تعلق ہے آیت سے کہ واللہ غفور الرحیم؟ یہ صفت کیوں آئی ہے اس آیت کے اینڈ میں؟ جلدی بتائیں۔ وہ جو دشمن تھے فتح مکہ کے بعد اللہ ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کے پچھلے کیے ہوئے گناہ پھر اللہ بخش دے گا جو انہوں نے شرک کے زمانے میں کیے۔ سر یہ جو ابھی حاتم ابھی بالتا نے جو مطلب کیا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ یہ ہوئی نا آخر والی بات، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اگر تم اس چیز سے باز آ جاؤ گے جو حاتم بن ابی بلتا نے کی ہے، کہ تم ان سے برات کا اعلان کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو، یعنی یہ بات قبول کر لو گے، اور اس کے بعد تم یہ غلطی ہو گئی اللہ سے معافیاں مانگو گے، اور آئندہ ان سے وہی رویہ اختیار کرو گے جو اللہ حکم دے رہا ہے، تو پھر اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ کیونکہ سیاق و سباق میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور بدری صحابہ تھے کہ انہوں نے جو حرکت کی وہ ایمان کے منافی تھی۔ کن لوگوں کو وہ دوستی کا پیغام دے رہے تھے؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کو مکے سے جلا وطن کیا تھا۔ اگر وہ لوگ اس قرآن کے آیات کے نزول کے بعد اس سے باز آ جائیں گے اور دین کے اس موقع ان سے مکمل بائیکاٹ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ بات کلیئر ہے یہ نہیں؟ Yes, sir. Alhamdulillah. اچھا، یہ ذرا سی آپ ایک چیز جو ہے اس کو بڑا غور سے سمجھیں، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر جتنا غور کریں گے نا، خود سوال اٹھایا کریں کہ بھائی یہاں اللہ کا یہ نام کیوں آیا ہے۔ اگر غور و غوض کے بعد سمجھ آئے تو ٹھیک، نہیں تو پھر قرآن میں جائیے، تفاسیر میں جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جواب جو ہے، صحیح جواب وہ سجھا دے گا۔ تو یہاں اس آیت نمبر 7 میں فتح مکہ کی بشارت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آیت نمبر 8 میں چلتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے وہ رہنمائی کہ جو قیامت تک ہمارے کام آئے گی۔ اب ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کن کافروں سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، بہت بڑی کھول کے آیت نمبر 8 اور 9 میں بتا دی۔
8 में बताया ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन, अल्लाह तुम्हें नहीं मना कर रहा किन लोगों से जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में लड़ाई नहीं की, वलम यखरुजुकुम मिन दियारिकुम, और न तुम्हें अपने वतनों से जला वतन किया, अन तबर्रूहुम, कि ये कि तुम उनके साथ उसने सलूक करो, व तुक़सितू इलैहिम, और उनके साथ तुम जो है वो अदल व इंसाफ करो। अब यहाँ बिल्कुल क्लियरली बता दिया, अगर कोई काफिर ना तो तुम्हारे खिलाफ कोई जंग करता है और ना मुसलमानों को तंग करता है कि वो वहां मुल्क छोड़ के चले जाएं, तो ऐसे मुसलमान काफिरों के साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें बिल्कुल मना नहीं किया कि उनसे हुस्न सलूक भी करो और उनके साथ इंसाफ भी करो। आगे फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला अदल करने वालों को पसंद करता है। फिर यहाँ ये जो अल्लाह अदल करने वालों को पसंद करता है, यहाँ इस आयत में इसका क्या मतलब है? आप बड़े गौर से सुनिए। ये जो रहम दिली है ना, या नरम दिली है, या हुस्न सलूक है, काम तो मुश्किल है ये का करना लोगों के साथ, लेकिन सबसे मुश्किल क्या है ये बताएं? इससे भी मुश्किल क्या चीज है? उनकी ज्यादतियों पर उनको इंसाफ, अदल करना, इंसाफ और अदल। इंसाफ और अदल। और ये आपने दुश्मनों के साथ भी अदल और इंसाफ करना है। ये बड़ी अहम बात है, इसलिए इतना मुश्किल काम है कि सबसे मुश्किल काम है कि आप अपने दुश्मन हों या दोस्त हों, अदल आपने बहरहाल करना है। और इसीलिए अगर जो अदल करता है तो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इन लोगों को जो अदल और इंसाफ कायम करते हैं वो अल्लाह के महबूब है। कोई सवाल आयत नंबर 8 पर? अब अल्लाह फरमाते हैं ये तो वो लोग थे ना जिन्होंने ना मुसलमानों को तंग किया, ना जला वतन किया, और ना उनसे लड़ाई की। उनके साथ आपने हुस्न सलूक भी करना है और अदल भी करना है। अब रहे वो लोग, यार इसकी कोई मिसाल आप जरा बयान कर देंगे, अदल कैसे करना है काफिरों के साथ? देखिए आप ये बताएं कि अगर मुसलमान किस यूरोप में रह रहे हों किसी मुल्क में, और वो उनमें कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो, ना उनको तंग करें, ना उनसे इतने तंग करें कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, अगर वो उनका रवैया है तो फिर आपको भी उनके साथ हुस्न सलूक अल्लाह करने से नहीं रुका कि आप उनके साथ हुस्न सलूक करें, नरम, उनके साथ बेहतरीन अखलाक से पेश आएं, और उनके यहाँ किसी बुराई का आप इर्तिकाब ना करें। नंबर 2, उनके साथ अदल व इंसाफ का रवैया भी रखें। आज कुछ लोग आपसे इस तरह का रवैया यूरोप में कर रहे हैं, लेकिन मसला होता है जब अमन की बजाय जंग का माहौल बन जाए, जब दूसरी जगह फितने खड़े हो जाएं, तो फिर अगर उस मौके पर वो मुल्क जो है वो मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दे, जलावतन करना शुरू कर दे, तो ये फिर दूसरी कैफियत होती है। और आप अगर ये देखना चाहें तो इंडिया में जो साबका रजीम था, अब तो इलेक्शन हो गए हैं मोदी का, आप देख रहे थे मुसलमानों के साथ क्या हशर हो रहा था, क्या हाल हो रहा था उनका। ये दूसरी कंडीशन है जो आयत नंबर 9 में आ रही। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुम्हें बेशक मना करते हैं, अनिल्लज़ीना, उन लोगों से, कातलूकुम फिद्दीन, जो दीन के मामले में तुमसे लड़ाई करते हैं। आपने देखे हैं वीडियोस देखी हैं ये किस तरह हिंदू ग्रोह दर ग्रोह होके और मुसलमानों पर हमलावर हो रहे हैं, उनके गांव पर, उनके इलाकों पर। नंबर 1,
کہ الذین قاتلوکم فی الدین، انہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائیاں کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُم، اور تمہیں جلا وطن کر دیا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُم، اور تمہاری جلا وطنی کے لیے انہوں نے دوسروں کی مدد کی، ان تولوہم، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، اس سے اللہ نے منع کی ہے، دلی دوستی ان سے نہیں ہو سکتی، عدل و انصاف پھر بھی کرنا ہے آپ نے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو کوئی ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا جو تین کام کریں، نمبر ایک مسلمانوں کو ان سے لڑیں، نمبر دو ان کو جلا وطن کریں، یا ان کی جلا وطنی میں ان کے مخالفین کی، مسلمانوں کے مخالفین کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا تم میں سے وہ ظالم ہے، اور ظالم اللہ کے نزدیک اس کا انجام کیا ہے وہ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ دو گروہ ہیں کافروں کے، ایک گروہ وہ ہے جو نہ آپ سے لڑتا ہے نہ آپ کو جلا وطن کرتا ہے، تو آپ ان سے حسن سلوک بھی کریں، عدل و انصاف بھی کریں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ کو جلا وطن کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، یا جو آپ کو جلا وطن کر رہے ہیں ان کی ہیلپ، انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، ہیلپ کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایسا گروہ جو ہے اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، اس سے دلی دوستی مت کرے، اس کو راز مت پہنچائے، جس طرح حاتم بن ابی بلتہ کا واقعہ تھا کہ حالانکہ بڑے نیک انسان تھے، بدری صحابی تھے، لیکن اپنے خاندان کو بچانے کے لیے انہوں نے وہ لیٹر دیا تھا ایک خاتون کو۔ تو یہ ایک رویہ بالکل ایمان کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے، اور یہ کرنے والے ظالم ہیں، اور ظالم کا انجام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں ان دو آیات میں 8 اور 9 میں بتا دیا کہ ممانعت کی حدود کیا ہیں، بڑی کلیئرلی بتا دیا، اور اس سے یہ بھی بتا دیا کہ عدل جو ہے اس کا دامن اپنے ہاتھ سے بالکل نہیں چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے روکا ہے اور کیوں روکا ہے اس کی بھی یہاں تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ، اچھا ہاں پہلے یہاں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے 7 ہجری میں، اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا ہے، اور وہاں کی شرائط آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک دونوں کے درمیان کے مسلمان چاہیں تو آ سکتے ہیں واپس مکہ، اور اسی طرح کافر چاہیں تو وہ مدینہ جا سکتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں۔ اب آپ کو بالکل کلیئر سمجھنا چاہیے، صرف ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، کہ وہاں اب مدینے میں ایک اسلامی حکومت، اللہ تعالیٰ کا قانون نازل ہو رہا ہے، احکامات نازل ہو رہے ہیں، وہ نافذ ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، لیکن ہو رہی اس معنوں میں کہ ابھی احکامات آ رہے ہیں اور نافذ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کے آدمی پہنچنے شروع ہو جائیں مدینے میں؟ فحاش، عیاش، شرابی، کبابی؟ نہیں، وہ اسلامی حکومت ہے، اس کو بالکل انہی لوگوں کو الاؤ کرنا چاہیے جو اسلامی حدود کی پابندی کریں۔ اگر اسلامی حدود کی پابندی نہیں کریں گے، ایسے لوگ اسلامی حکومت کے اندر نہیں رہ سکتے۔ آپ کے ملک کے اندر آج اگر دیکھیں جس صورتحال پہ ہم کھڑے ہیں، وہاں ہم نے اس بات کا کبھی اہتمام نہیں کیا کہ یہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، بلکہ حکمرانوں نے خود جا کے ان کے مندروں میں پوجا کی، پرستو پوجا کی ہے۔ اس کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں،
کتنا حکمران گیا گزرا ہوا ہے کہ وہ تو زمین لی تھی اللہ کے حکم کے قانون کے نفاذ کے لیے، اور وہاں کفر کا قانون جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ لہذا یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ایک اسلامی حکومت ہو۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے کہ ہندو بھی جا رہے ہیں اور فارنر بھی جا رہے ہیں اور کافر مشرک بھی جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کعبۃ اللہ کا تقدس ختم ہو رہا ہے۔ لہذا مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ مدینے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست جو اسلامی ریاست تھی، وہ چیز بڑی بھرپور طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ مثلاً آپ یہاں اسی آیت میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خواتین آئیں گی کون سی؟ مکے سے، ان کا بھی آپ ٹیسٹ لیں کہ وہ واقعی دین کے لیے ہجرت کر رہی ہیں یا کوئی اور مقصد ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذرا اپنے مائک بند کریں پلیز۔ یا ایہا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے ہے۔ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب بھی تمہارے پاس کوئی مومن مہاجر عورت آئے تو اس کا امتحان لو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اس کی ہجرت خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وہ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جو کل اسلام کے خلاف کام کرے گی، اسلام کی حدود کو پامال کرے گی، اس طرح اسلامی حکومت کے اندر فساد پھیلے گا۔ لہٰذا سب سے پہلا کام اللہ نے حکم دیا، فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ان کے ایمان، لیکن تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ، اگر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تو واقعی مومن عورت ہے اور دین کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پھر کفار کی طرف ان کو ہرگز نہ لوٹاؤ۔ کیوں؟ وہ مومن عورت ہے اور وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہے۔ لا ہن حل لہم، یہ اہل ایمان عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم یحلون لہم، نہ وہ کافر مرد ان کے لیے حلال ہے۔ وآتوہم ما انفقوا، اور ان کافروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ان کو حق مار ان کو دے دو جو ان عورتوں کی شادی کے وقت ان کو دیا گیا ہے۔ ولا تمسکوا باسم الکوافر، اور تم کیا نہ کرو، اور کافرہ عورتوں جی کی، پیچھے رہ گیا ہے، ولا جناح علیکم۔ سوری ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، شرط کے ساتھ کہ آپ ان کو ان کا مہر ادا کریں گے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان عورتوں کو، اللہ تعالیٰ نے مدینے کی ریاست کو یہ حکم دے دیا کہ اگر یہ اپنے دعوی ایمان میں سچی ہیں تو پھر یہ حقوق ہیں ان کے، کہ یہ مومن مردوں کو چاہیے کہ ان سے شادی کریں، شادی کے وقت پورا مہر ادا کریں، اور پھر فرمایا وَلَا تَمْسِكُوا بِاسْمِ الْكَوَافِرِ، اور کافرہ عورتوں کی عصمتوں پر قابض نہ رہو۔ کیا مطلب؟ کہ کافر عورتوں کو اپنے گھر میں مت رکھو، ان کو پھر چھٹی دے دو، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِاسْمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم بھی اس کا سوال کرو جو تم نے خرچ کیا ہے، یعنی اگر آپ چھوڑتے ہیں کافر عورت کو تو پھر آپ بھی اس عورت سے کو جو مہر دیا ہے اس مہر کو واپس لے سکتے ہو۔ وَلِيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور کافر بھی اس چیز کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، مہر دیا ہے، وہ اس کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، وہی حکم دینے والا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ
علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے کہ کچھ لوگ کافر ہیں، ان کے گھر عورتیں مسلمان ہیں، اور کچھ مسلمان ہیں ان کے یہاں کافر عورتیں ہیں، تو ان کا معاملہ کیسا ہوگا، اس کا فیصلہ اللہ نے بتا دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے علیم ہونے پر کہ کامل علم اس کے پاس ہے اور کامل حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ وہ الحکیم ہے، لہٰذا یہی فیصلہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہے، اور اسی پر عمل کرو، اس کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ چیز جو ہے یہ ارشاد فرمائی ہے، حکم دیا ہے۔ اچھا، ایک آیت کی میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ تو ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تحقیق کس طرح فرماتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ قسم لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ شوہر سے بیزار ہو کر نہیں نکلی ہیں، خدا کی قسم محض جگہ کی تبدیلی کے شوق میں بھی نہیں نکلی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کوئی اور دنیاوی غرض بھی اس نکلنے کا محرک نہیں ہے، خدا کی قسم وہ محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں نکلی ہیں۔ یہ تھی وہ قسم۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں کس قدر ان سے امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ ان کا نکلنا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو گویا یہ بڑا منصفانہ فیصلہ تھا، عین ایمان کا تقاضا تھا کہ مومن عورتیں جو ہیں ان کا خامن بھی مومن ہوں، اور کافر عورتیں جو ہیں وہ مومنوں کے ہاں نہ رہیں۔ یہ فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ساتھ کنڈیشن لگا دی کہ اگر اچھا اس میں آگے مزید بھی آئے گا کہ کس طرح یہ تبادلہ مہر ہوگا، وہ اگلی آیت میں اس کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ لیکن یہاں تک آیت نمبر 10 میں کوئی چیز سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ سر یہ ابن عباس کا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ذرا تحقیق کا یہ ذرا رپیٹ کر دیں سر پلیز۔ کون سا فرمایا آپ نے؟ یہ واقعہ رپیٹ کر دیں جو تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی کس طرح کرتے تھے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ میں آپ کو حضرت ابن عباس کی روایت بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی تحقیق کس طرح فرماتے تھے کہ وہ خالصاً اللہ اور رسول کے لیے آئی ہیں یا نعوذ باللہ کوئی ان کا دوسرا مقصد ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار تھا، آپ بڑے غور سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان عورتوں سے قسم لیتے تھے، اور وہ قسم کیا تھی؟ خدا کی قسم وہ شوہر سے بیزار ہو کر نہیں نکلی ہیں۔ پہلی کہ وہ قسم کھاتی تھیں کہ ہم شوہر کے رویے سے تنگ آ کر نہیں نکلی ہیں، وہ اس کا رویہ ٹھیک تھا لیکن وہ کافر تھا۔ نمبر 2، خدا کی قسم محض جگہ کی تبدیلی کے شوق میں بھی نہیں نکلی ہیں، کہ وہ مکے سے مدینہ آنے چاہتے تھے، یہ بھی مقصد نہیں تھا۔ پھر خدا کی قسم اور دنیاوی غرض بھی اس نکلنے کا محرک نہیں تھی۔ تیسری بات کہ کوئی اور دنیاوی خواہش بھی نہیں تھی، بلکہ خواہش صرف اور صرف تھی وہ کیا؟ وہ قسم کھاتی تھیں کہ وہ محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نکلی ہیں، اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ یہ تھا ان کا واحد مقصد، اور جو اوپر سارے دنیاوی مقاصد ہیں وہ ہرگز نہیں تھے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار، تاکہ یقینی ہو جائے کہ یہ عورت جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ کام کر رہی ہے۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کا ہر فیصلہ، چاہے وہ معاشرت سے ہو، چاہے وہ فیملی لائف میاں بیوی کے حوالے سے ہو، سب سے زیادہ احکامات آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کی فیملی لائف کے بارے میں ہے قرآن میں۔ کیوں بلا کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے فیملی لائف کے بارے میں بڑا کلیئرلی بات سمجھائی ہے؟ کیوں بلا؟
یہ باتیں نوٹ کریں، یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. کسی معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ میاں بیوی ہے. اگر میاں بیوی کے معاملات، خاندان کے معاملات ٹھیک ہوں گے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ذرا آپ غور کریں، وہاں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. یعنی اس گھر کے یونٹ کو بہترین بنانے کے لیے دیکھیں جھگڑا ہو جاتا ہے میاں بیوی میں. رب العالمین نے کتنا منصفانہ طریقہ بتایا ہے کہ ایک وہ ہونا چاہیے بندہ جو اس کے وہاں سے، وہ لڑکی والوں سے، ایک لڑکے والوں سے، دونوں بڑے دیندار. اللہ تعالیٰ کوئی بہترین ذریعہ نکال دے گا. بالکل یہ بہترین حل ہے. آج آپ دیکھیں بات بات پہ طلاق، اور میاں بیوی کو کوئی پرواہ نہیں اللہ کے احکامات کی. نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرتی برائیاں کتنی پھیل گئی ہیں. استغفر اللہ سر، اب تو بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتی ہیں. لڑکیاں 2-2 3-3 بچے چھوڑ کے دفع ہو جاتی ہیں، انہیں پہ احساس ہی نہیں ہوتا بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. کتنے گھر میں نے دیکھے ہیں، یہ ابھی کے واقعات ہیں. اللہ رحم کرے ہم پہ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ایک عمر گزاری ہے، اور میں نے یہ سب چیزیں بڑے غور سے دیکھی ہیں، اور پھر اسلام کا راستہ بھی دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کمال کرم کیا ہے کہ اس نے پہلے کہا، پہلی شرط ہے شادی کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، انسان 4 وجہ سے شادیاں کرتا ہے: شکل و صورت، مال و دولت، اور خاندانی وجاہت، اور چوتھی چیز ہے دین. تو آپ نے کیا فرمایا بتائیں؟ دین کو ترجیح، کہ تم دین دیکھو. دین کو ترجیح دینا، دین ہاں، کو ترجیح دینا. میں نے خود اس کو آزمایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہی چیز انسان، یہ پھر آگے چل کے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں، پہلے شادی بھی جذباتی انداز میں ہوتی ہے. یہ باتیں اچھی طرح سمجھیں. دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین متاع نیک بیوی ہے. یہ جو آپ قرآن پہ بیٹھے ہیں نا، قرآن سن رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کے گھرانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعظیم اور اس پر عمل کرنا آسان ہے. لہذا شادی کرتے وقت پہلے وہاں سے شروع ہو، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کریں، اپنی زندگی دین. دیکھیے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، یہ سارے سوشل میڈیا کی بکواس کو چھوڑے. اگر عورت بھی اپنے رب کی رضا کے لیے کوشاں ہے اور ہر عمل وہ کرتی ہے جو رب راضی ہے، اور میاں بھی یہی کرتا ہے، آپ یقین مانیں ان میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں. اور اگر ڈفرینس آف اوپینین ہوگا تو فوراً ٹھیک ہو جائے گا. دونوں کا مطمع نظر ایک ہے. آج میاں کی خواہشیں دیکھیں، بیوی کی خواہشیں الگ دیکھیں، کوئی مطابقت نہیں ہے، بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ طلاق. تو اللہ کے دین میں عافیت ہے ہمارے لیے، یاد رکھیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ چیز آپ اور میں نے سمجھ لی تو یقین مانے یہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سر سر جی ہم ایک لوگوں سوال کے ہے. اولادوں کو بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی. جی سر جی سوال کریں. ایک بیوی نیک ہو اور میاں ٹک ٹاکر ہو، تو پھر وہ تو اس کا بہت بڑا صبر ہے کہ وہ اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ شادی کرتے وقت انہوں نے اس کو اشور کیا تھا. اب ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر بیوی واقعی نیک اور اللہ سے دعائیں کرتی ہے تو وہ بیوی اپنے میاں کو تبدیل کر سکتی ہے. تھوڑے سے صبر اور تھوڑی سی ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کی ضرورت ہے. اسی طرح میاں اپنی بیوی کی اصلاح کر سکتا ہے. ان کے درمیان بہت سارے کامن فیکٹرز ہیں جن پہ کمپرومائز ہونا ضروری ہے.
سب سے بڑا گھر کی آبادی، اولاد کی تعلیم و تربیت وغیرہ وغیرہ. اگر میاں خوش اس معاملے میں پوری طرح مطمئن ہے تو وہ بیوی کو سمجھا سکتا ہے، اور بیوی اگر پوری طرح اس دین پر مطمئن ہے تو وہ میاں کو بھی سمجھا سکتی ہے، لیکن تھوڑی سی ہمت اور وقت کی ضرورت ہے. کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انعام دے گا. اس کے بعد بھی اگر معاملات گڑبڑ ہیں تو پھر اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے، اور صبر اور شکر کرنا چاہیے. سر جی ہم لوگوں نے تو کیا ہے الحمدللہ، مگر آج کل کی جو نسل ہے نا وہ نہیں کر رہی، وہ برداشت ہی نہیں کرتی کچھ، وہ فوراً ہی کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں رہ سکتے. تو یہ بڑا ضروری ہے. آپ کو پتہ اسی ہے لیے کہ گھر برباد ہو رہے ہیں. کتنے طلاق دیکھیں ذرا، یورپ میں بھی اور وہاں پاکستان میں بھی